السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج یہ ہماری رمضان المبارک کی جو ہمارا کورس چل رہا ہے اس کی چوتھی نشست ہے، چوتھی کلاس ہے۔ 3 کلاسز ہو چکی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پاک پروردگار ہمیں یہ کورس خیر عافیت کے ساتھ تکمیل تک اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے، اس کو مکمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کورس میں جو باتیں ہم سیکھیں سمجھیں، پاک پروردگار ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج میں بات کروں گا رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں، کیونکہ روزے اس رمضان کے مہینے میں رکھے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جو 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات، کس کس طرح کی رحمتیں بندے کو دی جاتی ہیں، اور رمضان کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں اس کا پتہ چل جائے تو تم تمنا کرو کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اچھا، ایسا ہوتا بھی ہے جن لوگوں کے دل میں ذرا تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ لوگ رمضان کے جانے پر دکھی دکھی سے محسوس ہوتے ہیں کہ رمضان چلا گیا، وہ رمضان جیسی حلاوتیں اب محسوس نہیں ہوں گی، وہ رمضان جیسی برکتیں اب محسوس نہیں ہوں گی، ہے نا۔ کچھ لوگوں کے چہروں پر افسردگی کے آثار محسوس ہوتے ہیں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان جیسا بنائے۔ تو یہ روایت کے اندر آتا ہے کہ پاک پروردگار نے جب اس کائنات کو بنایا تو ویسے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، میں صرف عوامی انداز میں سمجھانے کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب گھڑیوں پر غور کیا، وقت کو بنایا نا، تو گھڑیوں پر اللہ تعالیٰ نے غور کیا، تو اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب سے قیمتی گھڑی کو جو پایا تو وہ جمعے کے دن کی ایک گھڑی ہے، اس کو پایا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دن بنائے ہفتے کے 7 دن اور ان پر غور کیا تو جمعے کے دن کو سب سے افضل پایا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینے بنائے تھے، ان 12 مہینوں میں جب اللہ تعالیٰ نے غور کیا، غور کرنے کا مطلب یہ کہ میں آپ کو عوامی انداز میں سمجھا رہا ہوں، ورنہ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ ہے، اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں پر غور کیا تو رمضان کا مہینہ سب سے بابرکت پایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب راتوں میں غور کیا تو شب قدر کو سب سے افضل پایا، رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، تو اس کو تمام راتوں سے افضل قرار دے دیا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جب سارے جہان پر، ساری کائنات پر غور کیا تو سب سے افضل جگہ مسجدوں کو پایا۔ تو جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ بڑی قیمتی جگہیں ہوتی ہیں، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ بہرحال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا سارا سال انتظار فرماتے تھے۔ بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کا انتظار فرماتے تھے، نہ صرف انتظار فرماتے تھے بلکہ اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور جب رمضان المبارک چلا جاتا تھا تو اس کے جانے کے بعد کے جو 5-6 مہینے بچتے ہیں اس میں اللہ کے رسول خوب دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ، جو اس رمضان کے مہینے میں ہم نے اعمال کیے ان کو قبول فرما، اپنی رحمت سے، اپنی قدرت سے، اپنی برکت سے ان کو قبول فرما۔ ایک روایت کے مطابق رمضان کا مہینہ مومن کے لیے تحفہ ہے، مومن کے لیے بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اور منافق پر رمضان کا مہینہ بھاری ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، خاکم بدہن ہمارے منہ میں خاک یہ بات کہتے ہوئے، لیکن ہر انسان کو اس حدیث کو اپنے دل پر رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ جب رمضان آتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو خوشی محسوس ہوتی ہے یا اللہ حفاظت فرمائے پریشانی ہوتی ہے، یار رات کو سونے کو نہیں ملے گا، صبح بچوں کو اسکول کیسے چھوڑوں گا، کام پہ کیسے جاؤں گا۔ مطلب رمضان آنے کی خوشی ہے یا رمضان آنے کی ٹینشن ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ منافق پر بھاری ہے۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن ایک بار میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ اس حدیث کے اعتبار سے میں کہاں فٹ ہوتا ہوں۔
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق رمضان اتنا برکت والا مہینہ ہے، اتنا اعلیٰ اور افضل مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب اس رمضان کے مہینے میں نازل فرمائی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے تو یہ سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ رمضان المبارک نہیں بلکہ قرآن مجید تو 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل ہوا، اور ایک روایت کے مطابق جیسے کہ میں نے بتایا کہ رمضان المبارک جو ہے شب قدر میں نازل ہوا قرآن کے رمضان کے مہینے میں۔ تو ان دونوں باتوں میں کانٹرڈکشن نہیں ہے، ایک طرف تو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نازل ہو رہا ہے، اور ایک طرف ہم سے یہ سن رہے ہیں کہ شب قدر میں پورا قرآن نازل ہوا۔ نہیں دوستو، یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ ذرا سا سمجھ کا پھیر ہے کہ لوح محفوظ میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لکھا ہوا ہے، وہاں سے آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہے پہلا آسمان، اس پر جو اتارا تو شب قدر کی رات میں اتارا، اور وہاں سے جب قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے زمین پر نازل ہوا ہے تو وہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا جو وقفہ بنتا ہے وہ 23 سال ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں اس انداز سے پیش آتی ہیں۔ اچھا، صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کے علاوہ اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں، ان سب آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ بھی رمضان ہی میں نازل ہیں، ساری کی ساری۔ چنانچہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو صحیفے، کچھ کتابچے، چھوٹے چھوٹے قاعدے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل کیے گئے تھے، کچھ قاعدے تھے، 2 4 10 کتنے تھے اللہ بہتر جانے، تو وہ کتابچے، وہ قاعدے ابراہیم علیہ السلام پر جو نازل ہوئے تو وہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ تھی، تیسرے روزے کو۔ اس کے علاوہ زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، زبور، یہ 12ویں یا 18ویں روزے کو نازل ہوئی۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تو یہ 6واں روزہ تھا، اور انجیل جو ہے وہ نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو یہ 12واں روزہ تھا۔ اور قرآن مجید کے بارے میں تو آپ نے سن ہی لیا کہ قرآن مجید جو نازل ہوا تو وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں کے 7 دروازے کھول دیے، 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب یہ آسمان کس شکل میں ہیں اور ان کے دروازے کس شکل میں ہمیں یہ تو نہیں پتہ، لیکن ہاں بہرحال بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں کے بھی دروازے اور ان کو بھی کھولا اور بند کیا جاتا ہے۔ معراج کی رات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو اس میں بھی دروازوں کے باقاعدہ کھولنے کا ذکر ملتا ہے کہ دروازے کھولے گئے اور ان سے اللہ کے رسول اور جبرائیل علیہ السلام آگے داخل ہوئے۔ اس کے علاوہ آسمانوں کے دروازوں کے علاوہ بھی جو بات ملتی ہے وہ یہ کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے بھی دروازے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو بھی رمضان کے مہینے میں کھول دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے وہ تو رحمت ہی رحمت ہے۔ رمضان کے 3 عشرے میں نے کل بتایا تھا، پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت کے دروازے بھی اس میں کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پہلے عشرے کے اندر جو دعا ہوتی ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کو خوب اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے، کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جنت کے جو دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، رمضان کے مہینے میں ان دروازوں کو بھی کھول دیا جاتا ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مہینے میں مومنین کے اوپر، مومنین اور مومنات کے اوپر بارش کی طرح، موسلادھار بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک نقطہ ہے، اس کو ذرا سوچیں، اس پر غور کریں۔ شیاطین کو قید کر دیا گیا اور نفس کمزور ہو جاتا ہے بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ اگر ہم غور کریں تو انسان گناہوں کے راستے پر ان 2 وجوہات کی وجہ سے چلتا ہے، یا تو شیطان کے بہکانے سے یا نفس کے کل بلانے سے۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو شیطان کا کام بھی بعد میں شروع ہوتا ہے، نفس کا کام پہلے شروع ہوتا ہے۔ کوئی بات ہے، گناہ کا کام ہے، اچھی لگ رہی ہے وہ بات ہے، بات گناہ کی، لیکن پہلے ہمارا نفس اس پر آمادہ کرتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کے ذریعے سے پکا اور پختہ ارادہ کر لیتا ہے، اب شیطان کا کام شروع ہوتا ہے کہ وہ انسان کو ورغلا کے، وسوسہ دے کے اس کام پہ باقاعدہ لگا لیتا ہے۔ تو اصل کام جو ہے نا وہ پہلے نفس کا ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کو سمجھا بجھا کے کنٹرول کر لے تو شیطان کا تو نمبر ہی نہیں آئے گا۔ اب یہ 2 طاقتیں ہیں انسان کو گناہ پر لگانے کی، نمبر 1 نفس، نمبر 2 شیطان۔ شیطان ہو گئے قید، نفس ہو گیا کمزور۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا اس مہینے میں گناہ کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو عام دنوں میں 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھتے، رمضان میں وہ تہجد گزار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ نیکی پر آمادہ ہو چکا ہوتا ہے، اور گناہ کے جو 2 راستے ہوتے ہیں وہ ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے کم نصیبی کی بات ہے
کہ اگر کسی انسان کو یہ دونوں طاقتیں اس کی ختم ہو جائے، ہے نا، شیطان بھی قید ہو چکا ہے، نفس بھی کمزور ہو چکا ہے، اس کے باوجود گناہ نہ چھوڑے، اس کے باوجود گالی گلوچ نہ چھوڑے، اس کے باوجود نماز نہ پڑھے، اس کے باوجود تراویح نہ پڑھے، کس قدر کمزرفی کی بات ہے، کس قدر افسوس اور حسرت کا مقام ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اس کے علاوہ ایک انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ دیا جاتا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جہنم سے، 10 لاکھ ہر رات میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اور رمضان کی جو آخری رات ہوتی ہے، اس آخری رات میں پورے مہینے کی ہر رات میں جتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آخری رات میں اتنے لوگوں کی اور مزید بخشش فرماتے ہیں۔ پورے مہینے 10 لاکھ لوگوں کی بخشش ہوئی، اور پورے مہینے میں اس سب کو جمع کر لو کتنی بخششیں ہوئیں، اتنی بخششیں الگ سے پھر اس رات میں ہوتی ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ رات شب قدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، شب قدر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزدوری کی رات ہے نا۔ پورا مہینہ ہم محنت کریں تو آخر میں مزدوری ملتی ہے نا۔ انسان کیا کرتا ہے، صبح سے لے کے شام تک دوڑ دھوپ کرتا ہے، شام کو گھر واپس آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ملتا، پورا مہینہ یہی کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے مہینے کے آخر میں تنخواہ ملے گی۔ رمضان کا بھی یہی معاملہ ہے، پورا مہینہ روزے رکھو، تراویح پڑھو، قرآن کی تلاوتیں کرو، رکوع سجدے کرو، تو انشاءاللہ عز و جل آخر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ بڑے بڑے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور اجر رمضان کا وہ یہ کہ جب رمضان آتا ہے اور انسان اس کے اندر روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے اور عبادتیں کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتا ہے، تو اس رمضان سے لے کے اگلے رمضان تک کے تمام گناہ بخشش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ رمضان آنے والے رمضان تک کے لیے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اچھا، ایک آخری بات، بس اس پر ہم اپنی کلاس کو ختم کریں گے۔ وہ آخری بات یہ ہے کہ رمضان میں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے دعا کی قبولیت کا۔ دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا ہے، عام طور سے آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ رمضان میں لوگ تلاوتیں بڑھا دیتے ہیں، عبادتیں بڑھا دیتے ہیں، نمازیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں، تلاوتیں بھی لمبی ہو جاتی ہیں، ذکر بھی لمبا ہو جاتا ہے، دعا وہی چھوٹی کی چھوٹی۔ حالانکہ رمضان جو ہے وہ مانگنے کا مہینہ ہے، رمضان جو وہ ہے ہی دعا کا مہینہ، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ دعاؤں کی طرف سے ہم نے بڑی غفلت اور کوتاہی برتی ہوئی ہوتی ہے۔ لمبی لمبی عبادتیں ہوتی ہیں لیکن دعاؤں کا ہمارے پاس کوئی وہ نہیں ہوتا۔ اور رمضان کا مکھن بتا رہا ہوں آپ کو، بالکل نچوڑ نکال کے بتا رہا ہوں، اور دعا کی قبولیت کے اعتبار سے سب سے بہترین 2 وقت ہیں۔ نمبر 1 سحری کا وقت، بالکل آخری وقت جو ہوتا ہے، اور نمبر 2 افطار کا وقت جو بالکل آخری وقت روزہ کھلنے کا ہوتا ہے۔ یہ 2 سب سے قیمتی گھڑیاں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہی دونوں قیمتی گھڑیاں ہمارے کھانے پینے اور اس کے انتظامات کرنے میں نکل جاتی ہیں۔ کیسا افسوس کا مقام ہے۔ کتنے لوگ جو ہیں وہ سحری کے موقع پر، یہ ہونا یہ چاہیے کہ کم سے کم 10 منٹ پہلے تمام اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، اور آخری کی جو 10 منٹ ہوتے ہیں اس میں خوب دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں۔ لیکن نہیں صاحب، ہو یہ رہا ہے کہ ابھی ادھر سائرن بج رہا ہے، ادھر کھانا پینا چل رہا ہے، پانی چل رہا ہے، ٹوتھ برش چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ تو اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں کہ سائرن بند ہو جاتا ہے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو ایک غلط مسئلہ یہ بھی چلا دیا کہ جب تک اذان نہ ہو تب تک کھانے کا وقت ہے، حی علی الصلاۃ جب تک نہ بولا جائے تب تک وقت ہوتا ہے، یہ بھی میں نے سنا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں نے بتایا تھا نا، شیطان اور خناس، شیطان کی محنت یہ ہے کہ آپ کو محنت ہی نہ کرنے دے، عبادت ہی نہ کرنے دے، اور خناس کی محنت یہ ہے کہ آپ محنت کرو اور آپ کو ملے کچھ نہیں۔ تو یہ خناس والی محنت ہے۔ آپ نے 1-2 منٹ دیر تک کھایا پیا اور آپ نے روزہ رکھ لیا، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا روزہ، پورا دن بھوکے بھی رہے، روزہ بھی نہیں ہے آپ کا، کیا فائدہ ہوا؟ اور یہی کوتاہی ہماری جو ہے وہ افطاری کے وقت میں ہوتی ہے۔ ارے بھائی، جو 2-4 منٹ پہلے کا وقت ہوتا ہے، 10 منٹ پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ مانگنے کا، پلیٹیں لاؤ، دسترخوان بچھاؤ، افطاری لگاؤ، پکوڑیاں نہیں آئیں، یہ نہیں آیا، وہ نہیں آیا، اسی کشمکش میں روزہ کھل جاتا ہے، مانگنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہمیں۔ یہ 2 گھڑیاں سب سے زیادہ قبولیت کی ہوتی ہیں، اس میں خوب دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، والدین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اور ہم نالائقوں کے لیے بھی دعا کریں۔ تو یہ دعاؤں کا خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کا خاص طور سے ہم سب خیال رکھیں۔ 3 لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی دعائیں جو ہیں وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ جب وہ تینوں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو جلدی سے جلدی قبول فرماتے ہیں۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، ایسا بادشاہ جو عدل و انصاف کرتا ہو، بے ایمانی نہ ہو اس کے دل میں، ایمان کے ساتھ، عدل کے ساتھ پیش آتا ہو قوم کے ساتھ، تو ایسا شخص جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مظلوم، کہ جب کوئی شخص جس پر ظلم ہو اور زیادتی ہو اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے وہ ہے روزے دار،
تو بھائی روزے کا جو اصل مغز ہے نا وہ اللہ سے مانگنا ہے، وہ دعا کرنا ہے، لیکن ہم افسوس دعا کو نہ مانگتے ہیں اور نہ دعا کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے۔ تو ان باتوں کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ پاک پروردگار ان چیزوں سے، ان باتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔